أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، دور حاضر میں حصول علم کے بہت سارے آسان راستے ہیں اور بہت ساری جدید شکلیں بھی آ گئی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. لوگوں کے پاس الحمدللہ علم بڑھ رہا ہے، لیکن عمل کم ہو رہا ہے. علم میں اضافہ ہو رہا ہے، دروس ہو رہے ہیں صبح و شام مساجد میں، خطبات ہو رہے ہیں، دینی اجتماعات اور پروگراموں میں ایک سے ایک بیانات ہو رہے ہیں. تو علم ماشاءاللہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے، اور موبائل فون میں یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف علماء کے بیانات ہمیشہ آتے رہتے ہیں. تو علم لوگوں کے لیے بہت آسانی سے مل جا رہا ہے، اور دلچسپی رکھنے والے ان آسان طریقوں سے علم کو حاصل کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ لوگوں کے پاس علم کی کمی نہیں ہے. کمی اگر ہے تو صرف عمل کی کمی ہے. جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی لوگوں میں بے عملی بڑھ رہی ہے، اور عمل سے جی چرانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بھی لوگ بنا رہے ہیں. خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی. خدا ہی جانے کہ نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اللہ نے جنت اور جہنم ہماری مقدر میں لکھ دیا ہے، تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ ایسے ایسے بہانے بناتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، جنت اور جہنم تقدیر میں لکھا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری رزق، ہماری روزی تقدیر میں نہیں لکھا ہے؟ روزی بھی تو تقدیر میں لکھا ہے. کیا ہماری عمر تقدیر میں نہیں لکھی ہے کہ ہماری عمر، ہماری زندگی کتنی ہوگی؟ لیکن عمل سے جی چرانے کے لیے ہم بہانہ تقدیر کا بناتے ہیں. لیکن جب ہماری رزق بھی مقدر ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو رزق کے لیے اتنی دوڑ بھاگ کیوں کرتے ہیں؟ رزق کے لیے اتنی کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ ہماری زندگی، ہماری عمر بھی مقدر ہے. کتنی ہماری زندگی؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال. پھر بھی انسان لمبی زندگی جینے کی تمنائیں کرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، فکر کرتا ہے. تو دراصل ہم عمل سے جی چراتے ہیں. ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں، اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دے کر فرائض و واجبات سے غافل ہو جاتا ہے، اور ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے
فجر کی نماز نہیں پڑھی، تھوڑی طبیعت سست تھی، سفر سے آیا تھا. فرض اور واجب کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ شیطان ہم سے گناہ بھی کراتا ہے اور گناہ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارے دلوں سے گناہوں کا یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے دل میں گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے گا تو انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا، گناہوں سے باز آ جائے گا، نافرمانی کو چھوڑ دے گا. اور گناہوں کا احساس دل میں پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ اور استغفار کرے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہو جائے. اس لیے شیطان کا ایک ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ بھی کراتا ہے، فرائض و واجبات کو چھڑواتا ہے، حقوق و معاملات میں ہم سے کمی کراتا ہے اور ہم کو ہماری غلطی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے. یہ سب شیطانی سازشیں ہیں. ہماری زندگی میں عمل کی کیا اہمیت ہے اور آخرت کے تمام مراحل میں عمل کی کیا ضرورت ہے، اس تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں. اس لیے کہ اصل عمل ہے. ہمارے پاس دین پر چلنے کے لیے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے الحمدللہ بہت سارا علم آ چکا ہے اور علم کے لیے میں نے کہا بہت سارے آسان راستے اور جدید شکلیں ہمارے پاس موجود ہیں. علم کی کمی نہیں ہے، اصل ضرورت عمل کی ہے. ہم عمل کریں. عمل اتنا ضروری ہے کہ اسی عمل کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں گے اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا. یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر. اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کون سا اچھا عمل کیے ہیں کون سا برا عمل کیے. لیکن اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ ذرہ برابر عمل نیکی کا کام اگر ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اللہ کے پاس اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور ذرہ برابر اگر ہم سے کہیں کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کسی برائی کا ارتکاب ہم نے کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی ہمارے سامنے آخرت میں حاضر کر کے رہے. انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو جائے. دنیا میں عمل کر کے ہم بھول گئے. احصاہ اللہ ونسوہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کر رکھا ہے. انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. کیسا نام اعمال ہے، کیسی کتاب زندگی ہے جس نے میری زندگی کے کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑا. میری زندگی کے سارے اعمال، چھوٹے بڑے تمام اعمال، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، سب اس نام اعمال میں درج ہے. اس وقت انسان افسوس کرے گا، لیکن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ہماری زندگی میں علم حاصل کرنے کے بعد، دین کی باتیں جاننے کے بعد اصل جو ضروری چیز ہے وہ عمل. اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی عمل ہے. اس دنیا کو بنانے کا مقصد ہی عمل. یہ دنیا دار العمل. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات، زندگی اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اور کون
اس دنیا کو دار العمل سمجھ کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے وہ نیکیوں کا توشہ جمع کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. کون کتنا زیادہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہے. یہ ہے ہماری پیدائش کا مقصد. اور اس دنیا میں ہم اپنی ساری تمناؤں اور ساری آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں, ساری خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے, لیکن ہماری زندگی کا, ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے ہم اس سے غافل. یہ عقل مندی کی بات ہے, یہ عقل مندی کی بات ہے. ہم ایک مقصد کے ساتھ کسی جگہ سفر کرتے ہیں اور سفر کی صعوبتیں, سفر کی تھکان سب برداشت کر کے وہاں پر جائیں اور مقصد حاصل نہ ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم افسوس کر کے واپس لوٹتے ہیں. جبکہ اس سفر میں ہم نے وہاں پر جا کر بہت سارے کام کیے. کسی ڈاکٹر سے ملاقات کرنا ہے, ڈاکٹر سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن ہم نے شاپنگ کی, بہت ساری خرید و فروخت کیا, بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی. اس سفر میں ہم نے کئی کام کیے, لیکن واپس لوٹنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ سفر کامیاب نہیں ہوا, مقصد پورا نہیں ہوا. ہمیں افسوس ہوتا ہے. حالانکہ اس سفر میں ہم نے کئی کام کیے ہیں, لیکن ہمارا اس سفر کا مقصد وہ کام نہیں تھا. ہمارے اس سفر کا مقصد کسی ڈاکٹر سے ملاقات کرنا تھا. مقصد پورا نہ ہونے پر زندگی کے ایک چھوٹے سفر میں ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پورا دن, ہمارا پورا وقت ضائع ہو گیا, پیسے خرچ ہوئے, محنت ہوئی, مقصد پورا نہیں ہوا. زندگی کے ایک چھوٹے سے سفر میں مقصد پورا نہ ہونے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آخرت کے سفر کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے. سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس نیکیوں کا کیا توشہ ہے. کیا ہمارے پاس اعمال صالحہ ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو, یاد رکھیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ عمل کرے, عمل صالح, ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرے. دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی حاصل ہوگی. قرآن مجید کی سورہ عصر, چھوٹی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے خسارے سے بچنے کا راستہ بتایا ہے, کامیابی کا پیمانہ بتایا ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں کیسے ملے گی, دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں, پیمانہ کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ 4 چیزیں بتائی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہ چاروں چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان بھی عمل ہے. الایمان قول وعمل یزید وینقص. بغیر ایمان کے عمل کا تصور نہیں, اور بغیر عمل کے صرف زبانی ایمان ہو تو کافی نہیں. ایمان, عمل صالح, حق کی وصیت اور صبر کی تلقین, یہ 4 چیزیں اگر انسان کے پاس ہے, دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اسے حقیقی کامیابی, حقیقی کامیابی, اصل کامیابی کہ وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے گا اور جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وعدہ کیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایمان کی حالت میں صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی شخص چاہے مرد ہو یا عورت نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم انہیں پاکیزہ, خوشگوار, پرسکون زندگی عطا کریں. دنیا میں بھی کامیابی مل گئی. دنیا میں ہم انہیں پرسکون خوشگوار زندگی ہم ان کو دیں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ لیکن یہ دونوں کامیابی، دنیا میں سکون کی زندگی اور آخرت میں جنت کی نعمتیں، یہ دونوں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے شرط کیا لگائی ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، صحیح عقیدے کے ساتھ ہماری زندگی میں نیک اعمال ہونا چاہیے۔ صرف زبانی دعوے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے، اپنے آپ کو کسی خاص مسلک اور جماعت سے جوڑ لینے سے یہ کافی نہیں، یہ نسبتیں کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم فلاں خاندان، ہم فلاں جماعت، ہمارا تعلق فلاں گروہ سے ہے، یہ نسبتیں کام آنے والی نہیں ہے۔ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی نسبت پیغمبروں کے خاندان سے ہے، نبی کے گھرانے سے، یہ نسبت کام آنے والی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا۔ خاندان اور قبیلے، نبی کے خاندان، کتنی بڑی نسبت، کتنی بڑی نسبت۔ آج نسبتوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو جمع کیے، ایک ایک کو، پہلے عمومی طور پر سب کو اللہ کے عذاب سے جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے عبد مناف، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، نام لے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اے میرے خاندان والو، اے میرے عزیزو، تم سب خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، میں تیرا باپ ہوں، تو میری بیٹی ہے، میرے مال میں سے جو تو چاہے جتنا چاہے مانگ لے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے میں تیری ایک ایک خواہش، ایک ایک آرزو پورا کروں گا اس دنیا کی زندگی۔ لیکن یہ باپ بیٹی کا رشتہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نسبتوں پر فخر کرنے والے، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے گروہوں سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑنے والوں، نبی کے گھرانے کی نسبت بھی کام آنے والی نہیں۔ تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالی، یقیناً تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میرا تم سے رشتہ ہے، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں گا، اس رشتہ داری کا فائدہ میں تمہیں دنیا میں پہنچاؤں گا، لیکن آخرت میں تمہیں کام نہیں آؤں، آخرت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اس کی نیکیوں کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو اس کا وبال، اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دنیا میں عمل میں پیچھے رہے گا، سست رہے گا، عمل میں جس کا کردار نہیں ہوگا، اس کا خاندانی نسب اس کو آخرت میں اللہ کے پاس قریب نہیں کر سکتا۔ یہ خاندان، یہ رشتے، یہ نسبتیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ کامیابی کا اصل معیار ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ ہم نیک عمل کریں، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں
دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 نمبر کی آیت ہے سورہ نحل۔ اس آیت کا ترجمہ بار بار پڑھیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا، کامیابی کا پیمانہ ملے گا، کامیابی کا تصور کیا ہے اللہ کے نزدیک، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ عمل کرنے والے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، صحیح ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ جو بھی نیک عمل کریں گے، دنیا میں بھی اللہ نے سکون کی زندگی کا وعدہ کیا، پرسکون زندگی۔ آج دنیا کا ہر انسان اپنی زندگی میں سکون کی تلاش میں ہے۔ مال ہے، عہدہ ہے، زمینات ہے، جائیداد، بینک بیلنس، دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خزانے گھر میں موجود ہیں، ساری سہولتیں گھروں میں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی سکون سے محروم۔ جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتا راتوں میں نیند نہیں آتی، رات بھر پھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہتا، دن میں دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے 3 بجے نیند آئی، رات میں فجر میں 4 بجے نیند آئی، رات بھر آج سویا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج انسانیت سکون کی تلاش میں ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی میں سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے دیکھا، تعجب کیا، وقت کے امام بڑے محدث، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ پرسکون طریقے سے، کوئی اچھی غذا بھی نہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ کہا امام علی آخر یہ کیا ہے؟ دنیا کے بادشاہ کیسی نعمتوں اور کیسے وسائل سے مالا مال ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں، اور آپ کی زندگی یہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ اس وقت کے امام اور محدث سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سوکھی روٹی میں اللہ نے ہماری زندگیوں میں جو سکون عطا کیا ہے، وہ سکون اگر ان وقت کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو ہمارا سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ ہم سے جنگ کریں گے اور ہمارا سکون چھیننے کی کوشش کہ ہمارا سکون انہیں مل جائے۔ ان کے پاس حکومت، دولت، خزانے ہیں، بادشاہت ہے، نوکر اور چاکر ہیں، فوج ہے، غلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ زندگی میں سکون سے نہیں۔ اس سوکھی روٹی میں اللہ نے میری زندگی میں جو سکون عطا کیا ہے، اگر یہ سکون ان وقت کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وقت کی یہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ ہم سے لڑ کر ہم سے وہ سکون چھیننے کی کوشش کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ سکون اللہ کن کو دیتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان کے ساتھ اگر نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں پرسکون زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں بہترین بدلہ دے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل، اور یہی نیک عمل صالح، یہی نیکیاں سفر آخرت کے لیے ہمارے توشہ ہے۔ ہمارے سفر آخرت کے لیے ہی نیکیاں، یہی عمل توشہ ہے۔ سفر آخرت کا سب سے بہترین ساتھی اگر کوئی ہے تو عمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ ایک انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ انسان جو اپنے مال پر فخر کرتا ہے، وہ انسان
جس کو اپنی دولت پر ناز ہے، وہ انسان جس کو اپنی طاقت و قوت اور اپنے وحدہ اور منصب پر غرور ہے، اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھتے دیکھتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ آنسو بہانے لگتے ہیں، غم اور ماتم کرتے ہیں. کیسا اچھا نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، ابھی تو مجھ سے بات کر کے گیا، ابھی تو مجھے فون کیا تھا، اچانک کسی حادثے کا شکار. اے انسان، تیری زندگی کیا ہے؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ تجھے کس چیز پر ناز ہے؟ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو وحدہ ہے، وہ سب کچھ تیرا نہیں، تیرے رب کا ہے. دینے والا بھی وہ اللہ، جب چاہے تجھ سے وہ نعمتیں چھین سکتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا، یتبع المیت ثلاثۃ. حدیثیں بار بار سنتے ہیں، عبرت اور نصیحت کے مقصد سے سنو. ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے نکالنے کے مقصد سے مت سنو حدیثیں. میں نے کہا کہ سننا بہت ہو گیا. آج ہمارے پاس، ہماری جماعت کے پاس علم بہت آ گیا ہے، لیکن اصل کمی ہے تو عمل کی کمی. وہی رفتار بے ڈھنگی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی تھی. آخری اصلاح کہاں ہے؟ کس چیز کی اصلاح؟ ہماری انفرادی زندگی کا ہم جائزہ لیں، ہماری گھریلو زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں. بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ ہماری رشتہ داریاں کیسی گزر رہی ہیں؟ بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ میرے بزرگوں، دوستوں، معاملات، اخلاقیات، لین دین، ہماری عملی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی. اصلاح نہیں ہو رہی ہے، خامیاں اور کوتاہیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. اور ارمان کیا ہے ہماری؟ آرزو کیا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ ملک کے حالات بدل جانا، اچھی حکومت آنا، اچھا بادشاہ وزیر اعظم بننا، فلاں ہونا، یہ ہونا، بڑی بڑی ارمان ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، کبھی ہم نے سوچا حالات کیوں بنتے ہیں؟ حالات ایسے کشیدہ حالات کیوں بنتے ہیں؟ حالات اعمال سے بنتے ہیں. اس بات کو غور کریں، حالات اعمال سے بنتے ہیں. اعمال اچھے رہیں گے تو حالات بھی اچھے رہیں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہیں. اب حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، خوشگوار حالات دیکھنا چاہتے ہیں، پرامن حالات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا، عمل کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا، ہماری عملی کوتاہیوں کو ختم کرنا پڑے گا. حالات خود بخود درست ہو جائے، پرامن ہو جائے. حکومت کی شکایت، حاکم وقت کی شکایت، دشمنوں کی شکایت، یہ سب شکایتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جب ہمارے اندر پائی جانے والی خامیوں کی شکایت ہم ختم کریں. میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یتبع المیت ثلاثۃ. جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے پیچھے 3 طرح کے لوگ جاتے ہیں. خبر تک فیرجع اثنان ویبقى واحد. 2 لوگ واپس آ جاتے ہیں، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست و احباب، اس کے نوکر و چاکر، اس کے غلام خادم، سب لوگ جمع ہوئے جنازے میں، کفن میں، دفن میں. لیکن آخری چیز قبر کی مٹی کے حوالے ہمیں تنے تنہا ہمیں چھوڑ کر واپس آ جاتے. نہ اس وقت قبر کی تاریک اور تنہائی کی کوٹری میں نہ ماں کی ممتا وہاں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، نہ ہمارے باپ کا پیار و شفقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہمارے خاندان اور رشتہ داروں کے بزرگوں کی مدد ہوتی ہے. اس قبر کی تاریکی اور تنہائی میں اگر ہمارے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا عمل صالح، نیک عمل ہوتا ہے، اور وہی نیک عمل ہمیں اس تنہائی میں ہمارا ساتھی ہوگا اور بہترین ساتھی ہوگا.
کیسا ساتھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ میت کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایک فرشتہ اگر وہ انسان نیک ہوگا، ایمان والا ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کا توشہ ہوگا، فرشتہ اس کے پاس خوبصورت لباس میں خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے اس کے سامنے آتا ہے. وہ انسان اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے، یہاں پر تو کون ہے آخر؟ وہ فرشتہ کہتا ہے انا عملک الصالح، انا عملک الصالح، میں تیری زندگی کے نیک اعمال، میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تجھے رب کی رحمت کی خوشخبری دینا رہا. اگرچہ تو یہاں تنہا ہے لیکن میں تیرا بہترین ساتھی ہوں، میں تجھے اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنانے آیا. اللہ. لیکن اگر وہی انسان کافر، فاسق و فاجر، نافرمان اور گنہگار انسان ہوگا، اس کے پاس فرشتہ آتا ڈراؤنے شکل میں، ایک بہت ہی بدبودار لباس کے ساتھ، اور اس کی شکل و صورت بالکل ڈراؤنی، اس تنہائی میں اس کی خبر میں وہ فرشتہ آتا ہے. فرشتہ دیکھ کر گھبرانے لگتا ہے، یہ آخر کون آ گیا؟ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرے برے اعمال ہوں، انا عملک الخبیث، میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تجھے اللہ کے عذاب کی دھمکی دینے آیا ہوں. دنیا میں بڑی لذتیں لے کر کے برائیاں کرتا تھا، ڈرانے والے تجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، لیکن تو ڈرا نہیں، تجھے آخرت پر یقین ہی نہیں تھا، تو نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. میں تیرے وہی برے اعمال ہوں اور تجھے اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو خبر کے فتنوں سے، خبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. میرے بزرگوں، دوستوں، طبرانی کی حدیث ہے آخرت کا سب سے بہترین ساتھی انسان کا عمل ہے. یہ دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جو اصل زندگی ہے میرے بزرگوں، آخرت کی اصل زندگی، جس زندگی کا کبھی خاتمہ ہونے والا نہیں، جو ابدی اور دائمی ہوگی، ہمیشہ والی زندگی، اس زندگی کا ایک ہی ساتھی ہمارا ہوگا اور وہ عمل صالح. طبرانی کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤتی الرجل فی قبرہ، یؤتی الرجل فی قبرہ فإن أوتي قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أوتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أوتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. میرے بزرگوں، دوستوں، ابھی میں آخرت کے مراحل میں صرف پہلا مرحلہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل میں انسان کے ساتھ عمل کی کیا ضرورت ہے اور اس کے اعمال اسے کیسے کام آتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کرنا. ابھی آخرت کا پورا سفر باقی ہے، اور ہر سفر میں، ہر مرحلے میں، ہر منزل میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ عمل کام آئے گا. اس آخرت کی پہلی منزل خبر میں دیکھیے، طبرانی کی حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال، یہ نیکیاں ہمارے خبر میں کیسے کام آئیں گی. یؤتی الرجل فی قبرہ، جب انسان کو خبر میں دفن کیا جاتا ہے، فإذا أوتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، عذاب کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے، اس کے سر کی طرف سے اس کو عذاب دینے کے لیے آنا چاہتا ہے. دفعته تلاوة القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اس فرشتے کو روکتی ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کی تلاوت اس فرشتے کو دفع کرتی ہے، پیچھے ہٹاتی ہے، تو اس بندے کے پاس نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید پڑھا کرتا تھا. اس بندے کو دنیا میں قرآن مجید سے محبت تھی، عقیدت تھی، الفت تھی. یہ قرآن کا قاری ہے،
قرآن پڑھنے والا ہے. یہ نیکی، یہ تلاوت قرآن اس عذاب کے فرشتے کو پیچھے ہٹائے گی، دور کرے گی، اس کے قریب آنے سے روکے گی. یہ نیکی اس خبر میں ہمارے کام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر شخص، ہر مسلمان، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، خواتین ٹھنڈے دل سے غور کرے. آج قرآن مجید سے ہمارا کیسا تعلق ہے؟ مسجدوں کے قرآن پر اگر مؤذن کی صفائی نہ ہو اور کپڑا لے کر اگر جھٹکے نہ تو دھول کی تہ اس پر ٹھہر جاتے ہیں. قرآنوں پر، مسجد کے قرآن اور ہمارے گھروں کے قرآنوں کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا حال کیا ہے. کس ساق کے کون سے اوپری حصے میں، کون سے کونے میں ہم نے اس کو چھپا کے رکھ دیا ہے. مسجد کے قرآن، مسجد کے مصاحف کا حال یہ ہے. اللہ ماشاء اللہ جو اللہ کے بندے بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت کو قبول فرمائے. ہم میں سے ہر شخص قرآن غور کرے کہ ہمارا قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے. کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، سچائی اس بات میں ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کا قرآن سے تعلق صرف جذباتی تعلق. دنیا کے کسی کونے میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فلاں جگہ اگر کوئی دشمن اسلام قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، دنیا بھر کے مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں. قرآن چلایا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، یقیناً اسلام اور پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی ایک عظیم جرم ہے. شاعر اسلام کی بے حرمتی ایک عظیم جرم ہے. جذبات میں آنا، مشتعل ہونا، بھڑکنا، دل میں تکلیف اٹھنا، یہ ہماری ایمانی غیرت ہے. لیکن ہم اس بات کا جائزہ کیوں نہیں لیتے کہ آخر قرآن مجید کا یہ احترام ہمارے پاس کتنا ہم قرآن سے تعلق ہے ہمارا. قرآن ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اور اللہ والے کچھ ایسے بھی ہیں پورا سال گزر جاتا ہے لیکن قرآن ہاتھ میں اٹھانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ حفاظت کرے. سال گزر جاتا ہے، ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ ہے، اپنے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں. اللہ کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ حالات کہاں سے بدلیں گے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے مسلمانوں کی یہ دوری. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک خورا ہو کر. ہماری ذلت و رسوائی، ہماری پستی اور ناکامی کا سبب کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا. قرآن سے ہمارا تعلق بس جذباتی تعلق. مسلمانوں، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو، قرآن اپنے ہاتھوں میں لو، پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرو. رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے. عہد کرو کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن اپنے بچوں کو سکھائیں گے، قرآن مجید سنیں گے اور سنائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. قرآن سے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اور پوری زندگی قرآن سے ہم ہر اعتبار سے جڑنے کی کوشش کریں. یہ نیکی، یہ تلاوت قرآن کی خبر میں ہمارے کام آئے گی. عذاب کے فرشتے کو قرآن کی تلاوت اسے پیچھے ہٹائے گی، تو اس کے پاس عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا. یہ بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے آنا چاہے، دوسرا راستہ بدل کر کے دفعتہ الصدقہ، صدقہ اور خیرات. اس کے زندگی میں جو صدقہ کیا تھا وہ صدقہ اس فرشتے کو پیچھے ہٹائے، دور کرے گی. صدقہ بھی کون سا صدقہ؟ صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ. خفیہ طور پر چھپ کر کے کسی غریب مجبور کے پاس آپ گئے، اس کو ہم خفیہ طور پر اس کو صدقہ دیے، اس کی مدد کر دیے. اس طرح سے کہ سیدھے ہاتھ سے ہم نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں. ایسا صدقہ رب کے غضب کو ختم کر دیتا ہے. اور ہم قیامت کے دن جب سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے،
پریشان ہوں گے، عرش کے سائے کی تلاش میں ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ دے۔ تو صدقہ اور خیرات بھی ہمیں اس قبر کی اس تاریکی اور تنہائی میں اس عذاب کے فرشتے کو پیچھے رہے، وہ فرشتہ اس کے پیر کی طرف سے آنا چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دفعہ مشیہ الی المساجد، مسجدوں کی طرف جو چل کر کے آتا تھا، قدم بڑھاتا تھا، مسجدوں کی طرف اس کا چل کر کے آنا، یہ نیکی اس عذاب کے فرشتے کو قبر کی اس تاریکی اور تنہائی میں اس کو پیچھے کرے گی اور کہے گی کہ اس بندے کے پاس عذاب دینے کے لیے تو نہیں جا سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری آخرت کے تمام مراحل میں قبر سے لے کر کے جنت اور جہنم تک ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز رہنے والی ہے تو ہماری زندگی کی نیکیاں، ہماری زندگی کے اعمال۔ اگر اچھا عمل ہوگا تو آخرت کے تمام مراحل میں ہمیں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، اور اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں ہمارے لیے ہر جگہ ذلت، رسوائی اور ناکامی ہوگی، اور انسان حسرت و افسوس کرے گا، لیکن اس وقت افسوس کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے علم کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔